الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التوبة وسورة الفتح وسورة الصف: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وقال جل وعلا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. آپ کے علم میں ہے کہ میرا آج کا موضوع ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس موضوع پر سب سے پہلے مجھے یہ تمہیدی بات آپ پہ گوشگزار کرنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے عظمت کے مختلف پہلو ہیں. ایک ہے آپ کا مقام و مرتبہ اور آپ کی عظمت بحیثیت نبی. ایک ہے آپ کی عظمت، آپ کا مقام رفیع و بلند بحیثیت انسان. پھر انسان کی حیثیت سے بھی ایک پہلو ہے روحانیات کا، آپ کا مقام اور مرتبہ روحانی اعتبار سے. اور دوسرا پہلو ہے عام انسانی معاملات کا، جن میں کہ انسان اپنی زندگی کے دوران لامحالہ جن میں سے گزرتا ہے اور مختلف حیثیتوں سے اس دنیا میں کام کرتا ہے. تو یہ جو مختلف پہلو ہیں عظمت محمدی کے صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض پہلوؤں کے بارے میں یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اس کی عظمت، آپ کی عظمت کا بیان تو درکنار، اس کا ادراک اور شعور اور فہم بھی ہمارے لیے ناممکنات میں سے ہے. دیکھیے، سادہ سی مثال ہے کہ ایک معالج کا، ڈاکٹر کا، حکیم کا کیا مقام اور مرتبہ ہے اپنے فن میں. اس سے ظاہر ہے صرف کوئی معالج یا حکیم اور ڈاکٹر ہی جان سکتا. ایک انجینئر کا کیا مقام ہے اپنے فن میں، اس سے واقفیت صرف انجینئر کو حاصل ہو سکتی ہے. لہذا ایک نبی کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ ہے، یہ صرف کسی نبی ہی کے لیے ممکن ہے کہ اس کا اندازہ کر سکے. کسی غیر نبی کے لیے یہ محال عقلی ہے. مزید برآں کسی بھی انسان کا کسی فن میں کیا مقام ہے، اس کا جو ایگزیکٹ تعین ہے، وہ وہی شخص کر سکتا ہے جو اس فن میں اس سے بالا تر ہو. اس لیے کہ نیچے جو ہوگا وہ تو صرف دیکھے گا اوپر کی طرف. اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنے سے بلندتر مقام کے حامل شخص کا اصل مقام و مرتبہ معین کر سکے. اب ظاہر بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالا تر مقام کسی نبی کا نہیں. لہذا کسی نبی کے لیے بھی یہ محال عقلی ہے کہ وہ حضور کے اصل مرتبہ اور مقام کو سمجھ سکے. کجا یہ کہ عام انسان غیر نبی، اس کے لیے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ محالات عقلیہ میں سے. اسی طرح روحانی اعتبار سے حضور کا کیا مقام ہے. ظاہر بات ہے
کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے اس کا ادراک و شعور ممکن نہیں۔ چند باتیں میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں، بعض اعتبارات سے خود حضور نے اسے واضح کیا کہ یہ تمہارے لیے ناممکن ہے کہ سمجھ سکو۔ مثال کے طور پر حضور صوم وصال رکھتے تھے۔ صوم وصال اسے کہتے ہیں کہ آج روزہ رکھا اور شام کو اسے افطار نہیں کیا، وہی روزہ رات سے گزر کر پھر اگلے دن تک چلا اور اگلے دن شام کو افطار ہوا، تو یہ 2 دن کا صوم وصال ہے۔ اگر یہی بات آگے ایک اور دن چلے گی تو 3 یوم کا صوم وصال ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صوم وصال رکھتے تھے، لیکن اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کو، یعنی نوٹ کیجئے ہمارے لیے تو کیا سوال پیدا ہوتا، صحابہ کو بھی روکتے تھے۔ جس پر کسی صحابی نے سوال کر لیا تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میرے مانند ہو؟ ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ یطعمنی و یسقینی، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اب بتائیے ہم میں سے کس کے لیے ممکن ہے کہ تصور کر سکے کہ یہ شب بصری جو اللہ کے ہاں ہوتی تھی اس کی نوعیت کیا تھی، اس کی کیفیت کیا تھی، وہ کھلانا اور پلانا کس نوعیت کا تھا جو اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کرتا تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ چیز بھی ہمارے دائرے سے خارج ہے۔ اچھا میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ بڑے سے بڑے صوفی اور بڑے سے بڑے ولی اللہ کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ حضور کے روحانی مقام کا پورا ادراک کر سکے۔ ان دونوں پہلوؤں سے جب ہماری عقلیں اور ہمارا فہم و شعور اور ادراک عاجز ہے تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کرنا بہت بڑی خطا، بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ بڑی خطا اس اعتبار سے نوٹ کیجیے، سادہ سی مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک لطیفہ ہے، کسی دیہاتی کی کوئی مشکل تھی جسے کسی ایک شہری بابو نے، شہری شخص نے حل کر دیا، اور وہ شخص جو تھا شہری، وہ ڈپٹی کمشنر تھا، لیکن اس دیہاتی نے اسے دعا دی، خدا تجھے پٹواری بنائے، اس لیے کہ اس دیہاتی کے لیے سب سے بڑا عہدہ، سب سے زیادہ صاحب اختیار ہستی پٹواری کی تھی۔ اس کی تھوڑی سی جنبش قلم سے اس کی زمین کسی اور کے نام درج ہو جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے، اسی کے قلم کی جنبش سے مالیانہ معاف ہو جائے گا، سارے اختیارات اس دیہاتی کے جو ہیں، اس کاشتکار کے جو ہیں، وہ تو اس کے ہاتھ میں ہیں۔ اسے کیا معلوم کہ اس پٹواری سے لے کر اس ڈپٹی کمشنر تک کتنے عہدے ہیں درمیان میں، اور وہ شخص کتنے مقام بلند پر فائز ہے جسے وہ دعا دے رہا ہے پٹواری ہونے کی۔ تو اسی کا اندیشہ ہے کہ ہم اگر حضور کے ان مقامات کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو شدید خطرہ ہے کہ ہم حضور کی توہین کے مرتکب ہو جائیں، اس لیے کہ کما حقہ بیان ممکن نہیں ہے۔ جب کما حقہ بیان ممکن نہیں ہے تو ہم اپنے تصور کے مطابق مدح کریں گے، اور وہ بہت کمتر ہوگی اصل مقام کے اعتبار سے، اور اسی کا نام توہین ہے۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت سادگی کے ساتھ میری ساری گفتگو کو سمو دیا اپنے 2 اشعار میں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ جتنا ان کا حق ہے کہ ان کی ثنا کی جائے وہ ممکن ہی نہیں ہمارے لیے، لا يمكن الثناء كما حقه۔ بس ہمیں صرف یہ کہہ کر جو ہے اس بات کے دامن میں پناہ لینی ہے کہ بعد خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد آپ ہی کی ہستی ہے بلند ترین، عظیم ترین، اب اسے کس طرح بیان کریں، کیا بیان کریں؟ ہمارا تصور سے بھی آگے بڑھ کر تخیل بھی سرنگو ہے کہ وہ اس مقام بلند و رفیع کا کوئی ادراک اور شعور کر ہی نہیں سکتا۔
اسی کو نہایت خوبصورت انداز میں غالب نے کہا ہے، ماں ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا اور حمد کو خدا کے حوالے کر دیا ہے، یزداں کے حوالے کر دیا ہے، ہم اس کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ کہا ذات پاک مرتبہ دان محمد است، اس لیے کہ وہی ذات پاک ہے جو اللہ کے، جو محمد الرسول اللہ کے اصل مرتبے سے واقف ہے۔ یہ کاں جو ہے اس کے مصرع ثانی میں، وہ کہاں کا مخفف، فارسی میں اشعار میں یہ بہت ہوتا ہے کثرت سے، کہ ذات پاک مرتبہ دان محمد است، ذات پاک مرتبہ دان محمد است، محمد کے اصل مرتبے اور مقام کو جاننے والی ایک ہی ہستی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، لہذا غالب ثنائے خواجہ یزداں گذاشتے ہیں، غالب ہم نے تو حضور کی مدح و ثنا کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ میں نے دو اعتبارات سے حضور کی عظمت، حضور کے مقام و مرتبہ کو اپنے بیان کے دائرے سے بلند و بالا، برکت، اعلی، عرفہ اور اس اعتبار سے خارج قرار دیا ہے۔ ہماری سمجھ میں حضور کی عظمت کے جو پہلو آ سکتے ہیں وہ ہے آپ کی عظمت بحیثیت انسان، لیکن ان کا بھی تجزیہ کریں گے تو اس کے بے شمار پہلو ہیں۔ حضور کی حیثیت، آپ کا مرتبہ اور مقام بحیثیت ایک سپہ سالار کے، اب یہ بڑے بڑے جرنیلوں سے پوچھئے کہ آپ نے جو جنگی حکمت عملی اختیار فرمائی، اس میں جس مہارت کا ثبوت دیا ہے، حالانکہ ساری عمر کبھی آپ نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا، بدر سے پہلے یا اس سے پہلے کی چند مہمات میں شرکت کی ہے، باضابطہ جنگ کی نوبت نہیں آئی، لیکن یہ کہ دنیا تنگ ہے کہ جنگ کی مہارت اور اس کی حکمت عملی کو مرتب اور معین کرنے میں کس قدر آپ نے صلاحیت کا اور کس قدر قابلیت کا ثبوت دیا ہے۔ پھر کسی سے صلح کرنی ہے، صلح کی نیگوسیشن، اس میں آپ نے کس مہارت کا اور کس واقفیت کا اور کس اہلیت کا مظاہرہ فرمایا۔ صلح حدیبیہ ہو یا میثاق مدینہ ہو یا اس سے بھی پہلے یثرب کے مختلف طبقات کو آپس میں جمع کرنے کے لیے جو معاہدہ ہوا ہے، ان کا مطالعہ کیجئے، عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ ایک قاضی القضات کی حیثیت سے آپ کا مقام کیا تھا؟ آج بھی اس دنیا میں قضاء، جوڈیشری کے سلسلے میں جس قدر اصول اختیار کیے گئے ہیں وہ سب کے سب محمد الرسول اللہ کے عطا کردہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی بھی مقدمے میں ایک فریق کی بات سن کر فیصلہ نہ کرو جب تک کہ فریق ثانی کو بھی سن نہ لو، یہ اصول آپ کا بیان کرتا ہے۔ شک کا فائدہ ملزم کو دیا جائے، ملزم جسے کہنا چاہیے اصلا، جس پر الزام لگایا گیا ہے، شک کا فائدہ اسے دیا جائے گا، جو الزام لگانے والا ہے اسے نہیں۔ یہ فیصلہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ یہ اصول آپ نے انیشیٹ کیا ہے کہ 100 مجرم چھوٹ جائیں کوئی حرج نہیں، کسی بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے، یہ اصول آپ کا دیا ہوا ہے۔ ہماری موجودہ جوڈیشری پوری عالمی سطح پر انہی اصولوں پر قائم ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے ہاں کرپشن نے بیڑا غرق کر دیا، اصول غلط نہیں ہے، جوڈیشری کے اصول تو محمد الرسول اللہ کے عطا کرتا ہے۔ ہماری خیانت ہے، ہماری بدعنوانیاں ہیں، ہماری جانبداریاں ہیں، ہمارا بک جانا ہے، ہمارا سیاسی جو لوگ ہیں ان کا اعلی کار بن جانا، یہ چیزیں ہیں کہ جس نے عدلیہ کا جو ہے وہ بیڑا غرق کیا ہے۔ ورنہ اصولوں کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو اصول وہ ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس سے بھی ذرا نیچے اتریے، بحیثیت باپ حضور کا کردار کیا تھا؟ یہ حضرت فاطمہ سے پوچھئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بحیثیت شوہر آپ کا کردار کیا تھا اور آپ کی کیا عظمت تھی اس میں؟ یہ حضرت عائشہ سے پوچھئے، حضرت حفصہ سے پوچھئے، حضرت ام سلمہ سے پوچھئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر یہ کہ ایک داماد ہونے کی اعتبار سے آپ کا کیا کردار تھا؟ حضرت عمر سے پوچھئے، حضرت ابو بکر سے پوچھئے۔ گویا کہ جتنے انسانی علائق ہو سکتے ہیں ان کے اعتبار سے بھی آپ کی شخصیت کی عظمت، آپ کے کردار کی بلندی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں۔
ایک داعی کی حیثیت سے آپ کا کیا مقام ہے، ایک مربی کی حیثیت سے آپ کا کیا مقام ہے، ایک معلم کی حیثیت سے آپ کا کیا مقام ہے. یہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ ادراک و شعور ہم کر سکتے ہیں. لیکن ان تمام حیثیتوں کو داعی، مبلغ، مربی، مزکی، میں ان کو جمع کرنا چاہتا ہوں ایک لفظ میں. ایک انقلاب کے داعی اور ایک انقلاب عظیم کے برپا کرنے والے کی حیثیت سے آپ کا مقام کیا ہے. گویا کہ ہم جن پہلوؤں سے حضور کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں، ان میں سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ نے جو تبدیلی برپا کی یا اصطلاحاً جو عظیم انقلاب برپا کیا، اس انقلاب کا مطالعہ کیا جائے، اس کا حاصل دیکھا جائے، اس کے نتائج پر غور کیا جائے، اس کے لیے جو جد و جہد ہوئی ہے اس کے مراحل، ان کے بارے میں غور کیا جائے، تو واقعتاً جو ہے حضور کی اصل عظمت نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے. چنانچہ یہ ہے وہ عظمت آپ کی جس کا کہ اقرار اور جس کی گواہی پوری دنیا نے دی. اور واقعہ یہ کہ یہ 20ویں صدی اس اعتبار سے نمایاں ہے کہ جو سابقہ صدیوں کے دوران جو تعصب تھا حضور کی ذات مبارک سے غیر مسلموں کو، وہ رفتہ رفتہ اس صدی کے دوران ختم ہوا ہے. اور اس صدی کے دوران آپ کی اس پہلو سے عظمت کا اعتراف اور اقرار رفتہ رفتہ تدریجاً پوری دنیا میں ہو گیا. اس صدی کے بالکل آغاز میں 1920 میں اسی شہر لاہور میں بریڈلا ہال، جو اب کھنڈروں کی شکل میں شاید رہ گیا ہے یا کوئی اور چیز تعمیر ہو چکی ہو، مجھے معلوم نہیں اس کی جگہ، بریڈلا ہال لاہور میں 1920 میں ایم این رائے نے ایک لیکچر دیا تھا، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام. یہ کتاب اب بھی ہندوستان میں طبع ہوتی ہے. بمبئی کا ایک ناشر شائع کرتا ہے، اور میں نے اس کا نسخہ دیکھا حیدرآباد دکن میں. اس کتاب کا یہاں کہیں وجود نہیں ہے. ہسٹوریکل رول آف اسلام میں ایم این رائے، اور ایم این رائے کون تھا اس کو نوٹ کر لیجیے. کمیونسٹ انٹرنیشنل کا ممبر تھا. 1917 میں انقلاب آیا ہے روس میں، اور اس کے بعد جو پوری دنیا میں شورا ہوا، چرچا ہوا ہے، تو انٹرنیشنل بنیاد پر جو تنظیم قائم ہوئی ہے کمیونزم کی، وہ کہلاتی تھی کمیونسٹ انٹرنیشنل. پوری دنیا کے جو چوٹی کے تھے انقلابی لوگ، وہ اس کے رکن تھے. ایم این رائے انڈیا کی جانب سے اس کا رکن تھا، بہت بڑا انقلابی. لیکن وہ ہسٹوریکل رول آف اسلام میں صاف کہتا ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا. بڑی تفصیل سے کہتا ہے کہ جو فتوحات حضور کے جانشینوں نے اور جانثاروں نے حاصل کی ہیں، جو بجلی کی سی سرعت کے ساتھ عراق اور شام اور پھر ادھر ایران، ادھر مصر، شرقاً غرباً جس تیزی کے ساتھ فتوحات ہوئی ہیں، اگرچہ اس تیزی کے ساتھ فتوحات تاریخ انسانی میں پہلے بھی ہوئی ہیں. آخر ریکارڈ پر ہے کہ سکندر اعظم مقدونیہ سے چلا تھا، میسیڈونیا جسے آج کل کہا جا رہا ہے ٹیلی ویژن پر، جو کوسوو، جو اس وقت کافی عرصے تک جو ہے اخبارات کا ایک مرکزی مضمون رہا ہے اور ٹیلی ویژن کا بھی مرکزی موضوع رہا ہے، اس کے بالکل پڑوس میں جو میسیڈونیا ہے، وہاں سے ایک شخص چلا اور دریائے بیاس تک پہنچا. تو اور جس تیزی کے ساتھ، صورت رفتار کے ساتھ واقعہ یہ کہ وہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی مثال ہے. وہ تو مغرب سے آیا تھا مشرق کی طرف، ایٹیلا چلا تھا مشرق سے مغرب کی طرف، اور ڈینیوب کی وادی تک جا پہنچا تھا. کہاں یہ چین کے شمال میں صحرائے گوبی سے نکل کر، اور وہ پہنچا ہے ڈینیوب کی وادی تک. لیکن وہ یہ کہتا ہے من رائے، یہ بروٹ ملٹری کیمپینز تھیں، ان کے نتیجے میں کوئی تہذیب وجود میں نہیں آئی، کوئی نیا تمدن وجود میں نہیں آیا، کوئی روشنی دنیا میں نہیں پھیلی، کوئی علم کا جو ہے فروغ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں. یہ بروٹ ملٹری کیمپینز تھیں صرف. جبکہ محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانشینوں کے ذریعے سے جو یہ فتوحات تیزی کے ساتھ ہوئی ہے، ان کے نتیجے میں ایک نئی تہذیب، نیا تمدن
ایک نئی روشنی، علم کا فروغ، انسانی اقدار کا فروغ، ایک ایسا معاشرہ جو ہر طرح کی زیادتیوں سے پاک، جس میں پولیٹیکل ریپریشنز نہیں، جس میں اکنامک ایکسپلائٹیشن نہیں، جس میں سوشل ڈسکریمنیشن نہیں، ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا. جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید، قوم و آئین و حکومت آفرید. اور بھی دنیا میں بڑے بڑے لوگ رہے ہیں، رشی منی رہے ہیں، تپسیائیں کی ہیں سال ہا سال، وہ اپنی غاروں کے اندر یا کہیں اور پہاڑوں کی گپھاؤں کے اندر وہ تپسیائیں کرتے رہے. لیکن محمد عربی نے چند روز جو خلوت گزینی اختیار کی تھی غار ہرا میں، مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید، لیکن وہ کتنی پروڈکٹیو تھی، کس قدر اس کا نتیجہ برآمد ہوا ہے کہ ایک نئی قوم، نیا تمدن، ایک نیا آئین، قوم و آئین اور حکومت آفرید. یہ وہ ہے وہ عظمت کہ جس کا اظہار 1920 میں کیا ایم این رائے نے. مسلمان نہیں تھا، ہندو، کمیونسٹ. یہ تو تھا اس صدی کے شروع سے لے، اگر گنتی کریں گے تو 20واں سال. اس صدی کا اختتام جو اب تقریباً آئی گیا ہے ہمارے سامنے، اس سے ذرا 20 سال پیچھے جائیے تو 1980 میں کتاب آئی امریکہ میں، دی 100، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی تصنیف، ایک سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری. اس نے تاریخ انسانی، پوری تاریخ انسانی جتنی بھی انسان کو معلوم ہے، اس کا جائزہ لیا کہ اس میں، اس تاریخ کے سفر کے دوران میں اس کے رخ کو کن کن شخصیات نے موڑا ہے، جنہوں نے اس دھارے کا رخ موڑا ہے. ایسے 100 افراد کو چن لیا. یہ سلیکشن ہو گیا، سلیکشن آف 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری. لیکن صرف سلیکشن نہیں، اینڈ گریڈیشن آلسو. ان کے اندر بھی پھر درجہ بندی. کون ہے وہ جس نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے تاریخ کے دھارے کے رخ کو، سب سے زیادہ گمبھیر انداز میں موڑا ہے اس کے رخ کو، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آن ٹاپ آف دی لسٹ رکھ رہا ہے. عیسائی ہے اور تاحال عیسائی ہے، ابھی زندہ ہے. لیکن حضرت عیسیٰ کو نمبر 3 پر لے گیا، نمبر 2 پر لایا نیوٹن کو. نیوٹن کی فزکس نے جس طریقے سے تاریخ انسانی کو متاثر کیا ہے، یہ پورا جو ایکسپلوژن ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا، اس کا نقطۂ آغاز نیوٹن ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو چونکہ وہ اس انداز سے بات کر رہا ہے، مذہبی پہلو سے نہیں کر رہا ہے، اپنے عقائد کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا ہے، اس کا موضوع یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں اس کے دھارے کے رخ کو موڑنے والی شخصیات کون کون سی ہیں. ان میں نمبر 1 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 نیوٹن، نمبر 3 پھر حضرت مسیح علیہ السلام. اور مسلمانوں میں سے پھر صرف ایک اور شخصیت کو اس نے اس 100 کی فہرست میں شمار کیا ہے، اور وہ ہے ٹھیک 50ویں نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا، اس نے خود اس کو پوز کیا کوشچن کو. نیچرلی آئی او این آنسر، این ایکسپلینیشن، کہ میں عیسائی ہوں، عیسائی ہوتے ہوئے محمد کو میں کس اعتبار سے نمبر 1 پر رکھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا جواب وہ خود دیتا ہے، دس از بیکاز، یہ الفاظ ذرا نوٹ کیجیے، دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن، دی اونلی، ایک ہی شخصیت ہے supremely successful in both the religious and the secular fields. اب اس جملے کو سمجھنے کے لیے بہت ہی یہ گمبھیر جملہ ہے، بہت معنی خیز ہے، لیکن پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ موجودہ جو ذہن ہے، اس وقت کی جو عالمی فضا ہے، اس میں انسانی زندگی کو 2 جداگانہ گوشوں میں تقسیم کر دیا گیا. ایک مذہب کا گوشہ ہے، اس کا تعلق اجتماعیات سے نہیں ہے، اس کا تعلق صرف افراد سے ہے. ہر فرد کو کھلی اجازت ہے، جس کو چاہے بلیو کرے، جس کو چاہے مانے، ایک خدا کو مانے، 100 کو مانے، کسی کو نہ مانے، از فری. اس کو پوری آزادی حاصل ہے، جسے چاہے پوجے، پتھروں کو پوجے، درختوں کو پوجے، ستاروں کو، چاند کو، یہاں تک کہ اعضائے تناسل کو پوجے، ٹھیک ہے، اسے اجازت ہے.
لیکن یہ ہے معاملہ انفرادی. کچھ سوشل کسٹمز کو بھی شامل کر دیتے ہیں اس حصے میں. بچے کی پیدائش ہوئی ہے، کیسے سیلیبریٹ کریں؟ کوئی فوت ہو گیا ہے، اس کی ڈیڈ باڈی کو کیسے ڈسپوز آف کریں؟ جلائیں، دفن کریں، یا کہیں رکھ دیں کہ چیلیں اور کوے کھا جائیں وغیرہ وغیرہ. یہ بھی اس کی بھی آزادی ہے. لیکن یہ تین چیزیں، ڈاگما، ریچولز اینڈ سوشل کسٹمز، یہ تینوں مل کر یہ ہے انفرادی زندگی. اور دوسری طرف آئیے تو معاشرتی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام، یہ ہے سیکولر فیلڈ آف لائف، جس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو لوگ خود غور کریں گے، ان کے نمائندے بیٹھیں گے، بیٹھ کر طے کریں گے، اکثریت سے جو بات طے کر لیں وہی سماجی ویلیوز جو ہیں ان کا فروغ کیا جائے گا. جو بھی اکثریت سے طے کر لے کہ یہ سوشل ایولز ہیں، ان کو ایریڈیکیٹ کیا جائے، اس کو ایریڈیکیٹ کریں گے. اگر وہ شراب کی اجازت دینا چاہیں گے اجازت دیں گے، شراب کی پابندی لگانا چاہیں گے پابندی لگا دیں گے. زنا کو ایسا جرم جو ہے قابل دست اندازی پولیس جرم قرار دینا چاہیں گے تو یہ کر دیں گے. لیکن زنا بالرضا ہے تو اس میں انہیں اختیار ہے کہ وہ کہہ دیں کہ اس میں کوئی جرم والی بات نہیں ہے، سول مقدمہ بن سکتا ہے. اگر کسی شوہر کا حق جو ہے اس میں مارا گیا ہو تو وہ شوہر جائے اور کسی سول مقدمے کا جو معاملہ سوٹ جو ہے وہ وہاں پہ شروع کر دے. اسی طریقے سے دو مردوں کی شادی وہ چاہیں گے تو لیگلائز کر دیں گے، ٹھیک ہے. ان میں سے ایک مرد جو ہے وہ شوہر کی حیثیت رکھتا ہے قانون ملکی کی نظر میں، اور دوسرا مرد جو ہے وہ بیوی کی حیثیت رکھتا ہے قانون ملکی کی نظر میں. جو چاہے کر دیں، چاہے وہ سماجی معاملات ہوں، چاہے وہ معاشی معاملات ہوں، چاہے وہ سیاسی معاملات ہوں. ان میں سے کسی کا کسی مذہب سے کوئی تصور نہیں. یہ ہے سیکولر فیلڈ آف لائف. اب سمجھیے، اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں جتنی عظیم شخصیات ہیں وہ یا ایک طرف بلند ہیں تو دوسری طرف ان کا کوئی مقام نہیں. مے بی دے آر زیرو. اور اگر کوئی ہے جو ادھر بہت بلند ہے تو ان کا ادھر کوئی مقام نہیں. ہو سکتا ہے کہ زیرو ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مائنس ویلیو ان کے لیے معین کرنی پڑے. مثلا مشرق میں گوتم بدھ، مغرب میں حضرت مسیح. مذہب کے میدان میں، روحانیات کے میدان میں، پھر پیروکاروں کی تعداد کے اعتبار سے کتنی عظمت ہے. مہاتما گوتم بدھ کی بھی، سدھارتھا گوتما. اور لیکن یہ جو ریاست، سیاست، معاملات ملکی، ان دونوں میں کوئی ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں، کوئی حیثیت نہیں. زیرو دونوں، حضرت مسیح علیہ السلام بھی اور گوتم بدھ. اسی طرح میں نے ابھی بتایا اٹیلا ہو یا سکندر اعظم ہو یا اور بڑے بڑے حکمران بھی دنیا میں گزرے ہیں. ادھر یہ اس بلندی پر ہیں، لیکن ادھر ہو سکتا ہے زیرو سے بھی کام نہ چلے بلکہ مائنس ویلیو لانی پڑے. خاص طور پر سکندر اعظم کے لیے تو کوئی نہ کوئی مائنس ویلیو معین کرنی پڑے. اس کا کہنا یہ ہے کہ ایک ہی انسان ہے پوری انسانی تاریخ میں جو ان دونوں میدانوں میں انتہائی بلندی پر ہے. دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن. دی اونلی کے لفظ کو میں زیادہ ایمفیسائز کر رہا ہوں. اور کوئی ہے ہی نہیں. تقابل کیا ہوگا؟ اور کوئی ہے ہی نہیں. ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ سیکولر فیلڈس. یہ میں نے آپ کو صدی کے اس سرے اور صدی کے اس سرے سے دو مثالیں دے دی ہیں. ذرا ایک درمیانی مثال بھی دے دوں. ایچ جی ویلز، برطانوی فکشن رائٹر، سائنٹیفک فکشن رائٹر کی حیثیت سے شہرت ہے. بڑے اچھے اس نے کہانیاں لکھی، ناول لکھے، جس میں وہ ریفلیکٹ کر رہا تھا یہ سائنس کدھر جا رہی ہے. جدھر جا رہی تھی، جو اکتشافات اور جو ایجادات ہونی تھی ان کو پہلے سے ویژولائز کر کے اس پر مبنی کر رہا ہے اپنے ناول کے پلاٹس اور اپنی کہانیوں کے بنیادی خاکے. تو سائنٹیفک فکشن کے نام سے اس اعتبار سے مشہور ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے تاریخ عالم پر دو کتابیں لکھی ہیں، شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اینڈ اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ، جو ذرا نسبتاً زیادہ ضخیم ہے. اس کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں وہ چیپٹر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیپٹر لاتا ہے
اس میں ایک بات میں اپنے دل پر جبر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. ابتدا میں حضور کی ذاتی نجی خانگی زندگی پر اس نے نہایت رقیق حملے کیے. یوں سمجھیے کہ جیسے دو ملعون نام نہاد مسلمانوں نے اس دور میں کیا ہے، سلمان رشدی نے اور تسلیمہ نسرین نے. ایک نے انگلینڈ میں بیٹھ کر، ایک نے بنگلہ دیش میں بیٹھ کر جس قسم کے چھینٹے اڑائے ہیں حضور کی شخصیت پر، اسی طرح کے چھینٹے ایچ جی ویلز نے حضور کی ذات مبارکہ پر خصوصاً خانگی زندگی پر اڑائے. لیکن جب اس چیپٹر کے آخر میں آتا ہے اور خطبہ حجۃ الوداع کا ذکر کرتے ہوئے باقاعدہ کوٹ کرتا ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی کلکم بنو آدم و آدم من تراب. دیکھو لوگوں، کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اسی طرح کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اسی طرح کسی سرخ و سفید رنگ والے شخص کو کوئی فضیلت حاصل نہیں کسی سیاہ روح پر، سیاہ فام پر، اور اسی طریقے سے کسی سیاہ فام کو کوئی فضیلت حاصل نہیں سفید فام پر یا سرخ روح پر، الا بالتقوی. فضیلت کی بنیاد صرف تقوی ہے. کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اس کی نسل سے، اور آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی. اس کو کوٹ کرتا ہے. اور پھر ذرا نوٹ کیجئے یہ جملے، واقعتاً بڑے گہرے جملے. Although the sermons of human freedom, fraternity and equality were said before also، کہ اگرچہ انسان کی حریت، اخوت اور مساوات کے واعظ تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے. یہ جملہ نوٹ کر لیا. اب اگلا جملہ اور زیادہ قابل توجہ ہے. We find a lot of these sermons in Jesus of Nazareth. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بہت سے مباعث حسنہ جو ہیں ان چیزوں کے بارے میں حضرت عیسیٰ مسیح ناصری کے ہاں موجود ہیں. عیسائی ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے، بٹ اٹ مسٹ بی ایڈمیٹڈ، لیکن یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے that it was Muhammad sallallahu alayhi wasallam who for the first time in history established a society based on these principles. یہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ایک معاشرہ باضابطہ بالفعل انہی اصولوں پر قائم کر کے دکھایا. اب آپ اندازہ کیجئے، یہ ٹریبیوٹ ہے، اور ٹریبیوٹ کس کا ہے؟ دشمن کا ہے. وہ معتقد نہیں ہے. میں نے اسی لیے بتایا اپنے دل پر جبر کر کے کہ اس نے کیا کیا. اس حد تک ایک شخص کی اس میدان میں اتنی بڑی حماقت کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ کہتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، کہ محمد جیسے گھٹیا آدمی کے گرد خدیجہ اور ابو بکر اور عمر جیسے عظیم انسان کیسے جمع ہو گئے. حالانکہ اس احمق سے کوئی پوچھے کہ اس سوال کا جواب تو تمہیں دینا چاہیے. درخت تو اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، اور تم جو ہے اس مخمصے میں ان کی عظمت کا اقرار ہے، ادراک ہے، شعور ہے، اعلان ہے، اعتراف ہے، حضرت خدیجہ کا، حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کی عظمت کا. سمجھ میں نہیں آتا اتنی عظیم شخصیتیں ایسے گھٹیا انسان کی جد کیسے جمع ہو گئی. تو میں نے آپ کو اندازہ دے دیا کہ کس قدر زہر اس کے اندر بھرا ہوا ہے. ذاتی طور پر عناد ہے، دشمنی ہے، بغض ہے، لیکن اس حقیقت کا ادراک کر رہا ہے اور اس کا اعلان اور اعتراف کر رہا ہے. Although the sermons of human freedom, fraternity and equality were said before also, we find a lot of these sermons in Jesus of Nazareth, but it must be admitted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history established a society based on these principles. تو میں نے اسی لیے اس کی دشمنی کو پہلے جو ہے اسٹیبلش کیا ہے، تاکہ وہ جو عربی مقولہ ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت تو وہ ہے کہ جس کا اقرار اور اعتراف دشمن بھی کرے. ظاہر بات ہے کہ جو دوست ہے، عقیدت مند ہے، عام طور پر وہ جو محبت کرنے والا ہے اس کی نگاہ جو ہے وہ اپنے محبوب کی کسی خامی کو دیکھ ہی نہیں سکتی.
اس کی طرف سے وہ گویا کہ نابینا ہو جاتا ہے. دشمن کا کوئی خیر نظر نہیں آتا، کوئی خوبی نظر نہیں آتی، اور دوست اور محبوب کا کوئی عیب نظر نہیں آتا. لیکن اگر کوئی دشمن کسی کی کسی فضیلت کا، کسی کی عظمت کا اعتراف کرے تو معلوم ہوا کہ اب اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. یہاں البتہ ذرا ایک بات نوٹ کر لیجئے، یہ جملے جو ایچ جی ویلز نے لکھ دیے تھے، موجودہ جو مرتبین ہیں، چونکہ وہ تو فوت ہوا بہت عرصہ ہوا، اب جو کتاب چھپتی ہے یہ کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ، وہ نئے ایڈیٹرز ہیں، انہوں نے ایڈٹ کیا ہے. ہمیشہ جو نیا ایڈیشن آتا ہے تو اس کے اوپر تو نظر ثانی ہوتی ہے. تو نئے ایڈیٹرز نے یہ جملے حذف کر دیے ہیں، ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر پائے. یہ وہ کڑوی گولی تھی جو ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر پائی. میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ مبادا آپ میں سے کوئی اس کتاب کو حاصل کرے اور پھر دیکھے اور وہاں یہ جملے نہ پائے. موجودہ ایڈیشن میں وہ نہیں ہے، لیکن آپ کو پنجاب لائبریری سے یا کسی اور پرانی لائبریری سے جن میں کہ پرانے نسخے موجود ہوں، وہ کتاب مل جائے گی کہ جس میں یہ نسخے بعین ہی انہی الفاظ میں موجود ہیں جو میں نے آپ کو سنا. بہرحال اب میں اس بات کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا. حضور کی اصل عظمت جس کو ہم بحیثیت انسان سمجھ سکتے ہیں اور جس کا لوہا آج پوری دنیا مان رہی ہے، جس کا انکشاف پوری طرح عالم انسانی پر ہو چکا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک عظیم ترین انقلاب برپا کیا، گمبھیر ترین، جامع ترین، ہمگیر ترین، اور کم از کم وقت میں برپا کیا. اور اس سے بھی زیادہ نمایاں بات یہ ہے کہ اس انقلابی جد و جہد کا ابتدا سے لے کر اختتام تک اس کے جتنے مراحل آئے، ہر مرحلے پر قیادت کی ذمہ داری ادا فرمائی. اس اعتبار سے ذرا ایک تقابل کر لیجئے. تاریخ انسانی کے دو انقلابات بہت مشہور ہیں. انقلاب فرانس سے یقیناً بڑا انقلاب تھا، دنیا سے بادشاہت کا خاتمہ، جمہوریت کے دور کا آغاز اسی انقلاب فرانس سے ہوا. 250 برس قبل کی شے ہے. انقلاب روس، بولشوک ریولوشن آف 1917، یقیناً عظیم انقلاب تھا. اگرچہ 70 برس کے اندر اندر اس کی موت واقع ہو گئی، لیکن جب اٹھا تھا، کھنڈر بتا رہے ہیں، عمارت عظیم تھی، بڑے جوش و خروش کے ساتھ وہ وجود میں آیا، بڑے جوش و خروش کے ساتھ پھیلا. کہاں روس سے وہ لیٹن امریکہ تک جا پہنچا، کتنی اس کی توسیع ہوئی ہے، کس بجلی کی صورت کے ساتھ ہوئی ہے. لیکن ان دونوں انقلابات کا آپ جائزہ لیں گے تو نمبر ایک، دونوں جزوی انقلاب تھے. ایک میں صرف سیاسی ڈھانچہ بدلا، باقی عقائد بھی وہی، رسومات بھی وہی، سماجی نظام بھی وہی، سماجی ویلیوز بھی وہی، معاشی نظام بھی وہی، معاشی تمام جتنے بھی انسٹیٹیوشنز تھے وہ بھی وہی، صرف سیاسی نظام بدلا، باقی زندگی جو کی تو. بولشوک ریولوشن کے ذریعے معاشی ڈھانچہ بدل گیا، انفرادی ملکیت ختم ہو گئی، قومی ملکیت میں آ گئے تمام وسائل پیداوار. بس باقی آپ کو معلوم ہے جیسے وہ کرسچنز پہلے تھے ویسے ہی کرسچن بعد میں رہے، جو عقائد پہلے تھے وہی ان کے بعد میں رہے، سماجی ویلیوز وہی رہیں، سارا نقشہ جو کا تو رہا. معاشی انقلاب آ گیا. اس کو پس منظر میں رکھ کر دیکھیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب گمبھیر ترین، میں کہہ رہا تھا، جامع ترین. یہاں آپ مائکروسکوپ لگا کر تلاش کیجئے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو سابقہ حالت پر باقی رہ گئی ہو. جواب نفی میں آئے گا. عقائد بدل گئے، نظریات بدل گئے، انفرادی شخصیتیں بدل گئی، اخلاق بدل گئے، شب و روز کے انداز بدل گئے، صبح و شام کا انداز بدل گیا، نشست و برخاست کے انداز بدل گئے، پھر سماجی نظام بدل گیا، سیاسی نظام بدل گیا، معاشی نظام بدل گیا. وہ قوم جس میں کہ لکھے پڑھے لوگ بمشکل انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے، وہ علوم کی موجد ہو گئی، دنیا کی استاد بن گئی. اس نے مشرق و مغرب سے علوم لیے، یونان سے بھی لیے اور چین اور ہند سے بھی لیے، انہیں ڈیولپ کیا، بڑھایا اور پورے عالم انسانیت کی طرف پھیلا دیا. یہ سارا کام انقلاب عظیم، گمبھیر ترین، ہمگیر ترین، جامع ترین انقلاب. تو چہ نسبت خاک رہا عالم پاک. یہ فرانس کا ریولوشن کہاں کھڑا ہوگا؟
انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تقابل میں۔ مارکس کا انقلاب کہاں کھڑا ہوگا؟ انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تناظر میں۔ نمبر دو، ان تمام انقلابات کے اندر یہ چیز قدر مشترک ہے کہ فکر دینے والے اور دعوت کا آغاز کرنے والے کچھ اور لوگ تھے، لیکن وہ صرف قلم کار تھے، وہ صرف رائٹرز تھے، مصنفین تھے، وہ مرد میدان نہیں تھے، وہ انقلاب کے لیے عملی جد و جہد میں سامنے نہیں آ سکے۔ انہوں نے خود آگے بڑھ کر کوئی انقلابی جماعت نہیں بنائی، انہوں نے خود آگے آ کر انقلابی جو جد و جہد تھی اس کی قیادت نہیں کی، نہیں، وہ تو صرف پیپل آف دی ڈیسک تھے۔ انقلاب کچھ اور لوگوں کی زیر سرکردگی، کچھ اور لوگوں کی زیر قیادت، کچھ اور لوگوں کی رہنمائی میں وجود میں آیا۔ فرانس میں والٹیئر اور روسو مفکرین کی حیثیت سے، مصنفین کی حیثیت سے بہت اونچا مقام ہے، لیکن وہ میدان کے آدمی تھے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انقلاب فرانس جو ہے وہ بہت بلڈی ریولوشن کہلاتا ہے، اس لیے کہ قیادت کوئی تھی نہیں، وہ تو ایک فکر تھا جو پھیل گیا تھا، اس نے لوگوں میں ایک جوش و خروش پیدا کر دیا، اسپونٹینیس جو ہے وہ ایک لاوا پھٹا ہے، اور اس لاوا پھٹنے میں چونکہ کوئی تنظیم تھی ہی نہیں، کوئی قیادت تھی ہی نہیں، لہذا انتہائی خونی انقلاب ہوا، بہت بلڈی ریولوشن۔ اسی طریقے سے ذرا غور کیجئے، روس کے انقلاب بولشوک ریولوشن کی بنیاد داس کیپیٹال، ایک کتاب، کارل مارکس اس کا مصنف، اور اس کے ساتھ اس کا کو آتھر اینجلز، دونوں نے مل کر یہ کتاب لکھی ہے۔ لیکن یہ کہ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس کتاب کی تاثیر، وہ کتنی پروفاؤنڈ کتاب ہے، کس طرح اس نے ذہنی انسانی کو اپنی گرفت میں لیا ہے، کس طرح اس نے ساری تعبیرات کو بدل کر رکھ دیا ہے، پوری حیات انسانی کا خالص مادی جو ہے تعبیر کی ہے، روحانیات سے، مذہب کی بالکل نفی کرتے ہوئے، لیکن مدلل اس انداز سے، اس طور سے کہ اس نے لوگوں کو گرپ میں لیا ہے، ان کو پوزیس کیا ہے، اس درجے پوزیس کیا ہے کہ پھر موٹیویٹ کیا ہے کہ جانے تک دے دیا انقلاب برپا کرنے۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے، نیس پیغمبر و لیکن در بغل دارت کتاب، کتاب تھی اس کے پاس۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب اگر اسے ٹریس کریں گے تو وہ قرآن کے ذریعے سے وجود میں آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ بہرحال اگرچہ قرآن کا تقابل کرنا داس کیپیٹال سے یا داس کیپیٹال کا تقابل کرنا قرآن سے، یہ تو میرے نزدیک نامناسب ہے، لیکن یہ کہ آپ اس اعتبار سے ضرور نوٹ کیجئے کہ واقعتاً ایک کتاب ہے جس نے یہ عظیم انقلاب بولشوک ریولوشن برپا کیا۔ لیکن مارکس ہوں یا اینجل صاحب ہوں، دونوں رائٹرز تھے، بس مفکر تھے، انہوں نے اپنی کتاب لکھی جرمنی اور لندن میں بیٹھ کر، اور جرمنی اور لندن میں اس انقلاب کا کہیں وجود ہی نہیں واقع ہوا۔ وہ خود اپنی سرکردگی میں، اپنی قیادت میں کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب برپا نہیں کر سکے۔ انقلاب آیا کہاں؟ تیسرے تیواڑے اللہ میاں کے پچھواڑے، کس قدر دور، روس میں انقلاب آیا، بولشوک پارٹی، مونشوک پارٹیز، ان کے ذریعے سے، اور عین وقت پر چونکہ ایگزائل میں تھے، جیسے کہ خمینی صاحب ایگزائل میں تھے اور عین وقت پر آ کر انہوں نے جو فرانس کے اندر جو بھی اس وقت جو ایران میں ہنگامہ جاری تھا اس کی قیادت اپنے ہاتھ میں سنبھال لی، اسی طرح عین وقت پر لینن آیا ہے اور اس نے آ کر قبضہ کیا ہے، ہائی جیک کیا ہے قیادت کو اور انقلاب برپا کر دیا۔ اس تناظر میں دیکھیے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد واحد کی حیثیت سے اپنی دعوت کا آغاز کرتے ہیں، وہی فکر دینے والے، وہی دعوت دینے والے، وہی ہیں جو اسٹریٹ پریچنگ کر رہے ہیں، مکے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اسٹریٹ پریچنگ گلیوں میں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسٹریٹ پریچنگ کرتے تھے۔ وہی ہیں جو کبھی اپنے رشتہ داروں کو جمع کر رہے ہیں اور ان کے سامنے دعوت پیش کر رہے ہیں کھانا کھلا کر، کبھی کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے ہیں، بلند آواز سے آپ نے کہا وا صباحا اور لوگوں کو جمع کیا، اپنی دعوت پیش کی ہے۔ وہی شخص
کہ جو فرد واحد کی حیثیت سے، ایک داعی کی حیثیت سے سامنے آیا، کل 22 برس میں اس نے پورے انقلاب کی تکمیل کر دی اور ہر مرحلے پر اس کی قیادت خود فرمائی. وہی اسٹریٹ پریچر، غزوہ بدر میں وہی کمانڈر ہے، غزوہ احد میں وہی سپہ سالار ہے، وہی اسٹریٹ پریچر. یہ جیسا کہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کا میں نے حوالہ دیا، یہ نقشہ دنیا نے کبھی دیکھا ہی نہیں، کوئی اس کی نظیر ہے ہی نہیں، کوئی مثال ہے ہی نہیں. اسٹریٹ پریچرز ہی رہ جاتے ہیں. مربی اور مزکی بس ان کا اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا تزکیہ نفس کر دیا، جو ان کے پاس چل کر آئیں، وہ بھی وہ آتے ہیں جو ان کی خانقاہ میں خود طالب بن کر آئیں، وہ ان کا کوئی تزکیہ کر دیں گے، کچھ اصلاح ہو جائے گی. یہ عمل ایک فرد واحد وہی فکر دے رہا ہے، وہی دعوت دے رہا ہے. دعوت کا آغاز کتنے میگر، کتنے، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ کتنے حقیر سے انداز میں ہو رہا ہے اور کیسی کیسی ناکامیاں سامنے آ رہی ہیں. پہلی مرتبہ جب حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورہ شعراء میں یہ آیت ہے. حضرت خدیجہ نے اپنے بال کھول دیے، اپنی آغوش میں حضور کو لے لیا اور پوچھا کہ کیا اب بھی نظر آ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. فرمایا یقیناً یہ فرشتہ ہے، یہ کوئی بدرو نہیں ہے، فرشتہ ہے جس نے حیا کی ہے. اگر کوئی بدرو ہوتی تو لذت لیتی، وہ غائب نہ ہوتی. اب آپ اندازہ کیجئے عظمت فکر، سوچ کا، آپ کے فکر کا، شعور کی بلندی کا. بہرحال سن 10 نبوی کا تذکرہ کر رہا تھا، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، ابو طالب کا انتقال ہو گیا. جو ایک پروٹیکشن، ٹرائبل زندگی میں پروٹیکشن، جیسے کہ آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ جو بھی پہلا ایک معاہدہ اوس اور خزرج کے درمیان جو مسلمانان نے یثرب کا اور پھر مہاجرین کو ساتھ شامل کر کے حضور نے کروایا تھا، اس میں یہ شک بھی تھی کہ اگر کوئی ایک مسلمان بھی کسی کو پناہ دے دے گا تو وہ سب کی طرف سے شمار ہوگا. یہی معاملہ قبائل میں ہوتا تھا، قبیلے کا ایک فرد اگر کسی کو شخص کو پناہ دے دیتا ہے تو وہ پورے قبیلے کی طرف سے. اس حوالے سے خاندان بنو ہاشم کی سرداری تھی ابو طالب کے پاس، اور وہ پروٹیکشن دے رہے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ ایمان نہیں لائے، لیکن وہ ایک طبی محبت تھی، اور اس طبی محبت کی بنیاد پر انہوں نے خاندان بنو ہاشم کا سایہ کیا ہوا تھا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم. اب ظاہر بات ہے کہ اگر بقیہ دوسرے قبیلے جو تھے اس کے سردار وہ اگر کوئی اقدام کرتے حضور کے خلاف تو یہ گویا کہ بنو ہاشم کے خلاف اعلان جنگ ہو جاتا اور ان فائٹنگ شروع ہو جاتی، خانہ جنگی، سول وار مکے میں شروع ہو جاتی. یہ وجہ ہے کہ 10 برس تک اس اقدام کی جرت انہیں نہیں ہوئی. سفارتیں لاتے رہے، ابو طالب کے پاس سفارتیں آئیں، کبھی لالچ پیش کیا، آپ ان سے کہیے اگر انہیں دولت چاہیے تو ضرور سیم و زر کے ہم انبار لگا دیں ان کے تن و تلے، انہیں کوئی سیادت چاہیے تو ہم انہیں اپنا بادشاہ ماننے کو تیار ہیں، اگرچہ ہمارا کوئی مزاج نہیں ہے کسی بادشاہ کو ماننے کا، ان کو مان لیں گے. اور اگر کہیں شادی کرنا چاہیں تو اشارہ کر دیں، قریش کے جس بڑے سے بڑے گھرانے میں کہیں گے آپ ان کی شادی کر دیں. یہ بھی تھی آفر. جب حضور نے فرمایا تھا کہ چچا جان چاہے یہ میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنی اس دعوت سے باز نہیں آ سکتا. ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ دعوت ختم کر دیں، ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں. اس کے ضمن میں پھر آخری جبکہ ابو طالب بستر مرگ پر تھے اس وقت جو آخری سفارت آئی اور انہوں نے آخری چیلنج کیا کہ ابو طالب اب بھی اگر تم باز نہیں آتے تو پھر ٹھیک ہے، ہمارا الٹیمیٹم ہے، آؤ میدان میں مقابلہ کر لو یا روک لو اپنے بھتیجے کو. اس پر جب ابو طالب نے بلایا ہے اور حضور سے کہا ہے کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں برداشت نہ کر سکوں. ظاہر بات ہے اکیلا خاندان بنی ہاشم، پورے قبیلہ قریش کا مقابلہ، پھر خود جو ہے نہایت ضعیف، بوڑھے اور بستر ملک پر ہیں تقریباً. بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں. اس پر حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ ایک ہی مرئی سہارا دنیا میں ویزیبل اسباب عالم کے اعتبار سے ایک پروٹیکشن، ایک سہارا، ایک مدد کی شکل تھی، آج وہ بھی جا رہی ہے، ختم ہو گئی.
کہا آپ نے یہ کہ چچا جان اب تو یا تو یہ بات پوری ہو کر رہے گی اور یا میں اپنے آپ کو اسی میں ہلاک کر دوں گا، میرے لیے کوئی ریٹریٹ کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، پسپائی کا کوئی امکان نہیں۔ بہرحال میں نے یہ سارا پس منظر بتایا ہے عام الحزن، اور یہ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، وہ پروٹیکشن ختم ہو گئی، بلکہ اب بنو ہاشم کا سردار ابو لہب ہے جو خود دشمن ہے انتہائی، یوں سمجھیے کہ زہریلا دشمن، جس نے اس وقت کہہ دیا تھا تبا لکا لہذا جماعتنا، جس نے اپنے دونوں بیٹوں سے حضور کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دلوائی۔ طلاق وہی مانا وہاں تو در حقیقت نسبت کا ہو جانا ہی ایک طرح کا نکاح ہوتا تھا، وہ نکاح باقاعدہ ہو جائے گا لیکن نسبت ہو گئی، منسوب ہو گئی، تو گویا کہ ایک رشتہ قائم ہو گیا۔ دونوں بیٹے تھے ابو لہب کے، جن سے حضور کی دو صاحبزادیوں کا رشتہ تھا، ان دونوں نے آ کر نہایت گستاخانہ انداز میں، توہین آمیز انداز میں آ کر حضور کے سامنے کھڑے ہو کر اور کہا کہ ہم تمہاری بیٹیوں کو طلاق دیتے ہیں۔ یہ سارا صدمہ جھیلے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ ہے بنو ہاشم کا سردار، کیا نکلے گا نتیجہ؟ پروٹیکشن ختم، اب تو جو بھی چاہیں گے وہ دارالندوہ میں فیصلہ کریں گے۔ لہذا آپ گئے طائف کی طرف۔ یہ حضور کی مکی زندگی کا اہم ترین واقعہ ہے، حالانکہ اس سے پہلے 3 برس کا آپ کا شیب بنی ہاشم کے اندر جو گھیراؤ رہا اور مقاطعہ رہا اور بائیکاٹ رہا، کھانے پینے کی چیزیں جو ہے روکی گئیں، بدترین قسم کی فاقہ جو ہے کشی کرنی پڑی پورے خاندان بنی ہاشم کو، حالانکہ وہ سب کے سب ایمان تو نہیں لائے تھے، لیکن اس جرم کی پاداش میں کہ بنو ہاشم محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے، لہذا اس پورے خاندان کو جو ہے اس کے ساتھ بائیکاٹ ہوگا، اور بائیکاٹ کے نتیجے میں بنو ہاشم کا پورا خاندان شیب بنی ہاشم میں، اور جس کو شیب ابی طالب بھی کہتے ہیں، 3 برس تک محصور رہا ہے، کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں۔ کوئی اللہ کا بندہ حکیم ابن حزام جیسی شخصیتیں، بنیادی طور پر نیک شخصیت، وہ کہیں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر نیچے اتر کر، ورنہ جو وادی ہے اس کے دونوں سروں کے اوپر پہرے ہیں، کوئی جا ہی نہیں سکتا اندر۔ اب پہاڑ کراس کرے اتر کے کوئی شہد دے آئے، اس لیے کہ وہ بہت قریبی عزیز تھے حضرت خدیجہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اپنی رشتہ داری کا بھی وہ کچھ لاج رکھتے تھے، کبھی لے آئے تو لے آئے، ورنہ وہ وقت بھی آیا ہے کہ بنو ہاشم کے پھول جیسے بچے بھلک رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ سوکھے چمڑے ابال کر ان کا پانی ان کے حلق میں ٹپکا دیا جاؤ، کچھ نہیں۔ لیکن اس کو بھی میں سخت ترین نہیں کہتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی طور پر جو سخت ترین مرحلہ آیا ہے وہ یوم طائف کا، جس کی ایک گواہی حضور کے اپنے قول میں کہ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ پوچھا رضی اللہ تعالی عنہا کہ کیا آپ پر یوم احد سے بھی زیادہ کوئی سخت دن گزرا ہے؟ ان کے ہوش میں ظاہر بات ہے یوم احد حضور مجروح ہوئے، زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، خون کا فوارہ چھوٹا، آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی، آپ کی زبان مبارک سے ایک بددعا بھی نکل گئی، کیف یہد اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگین بنا دیا، خون سے رنگ دیا۔ پھر یہ کہ 70 صحابہ جو ہے شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ جیسے بھی ہیں، آپ کے چچا بھی ہیں، آپ کے خالہ داد بھائی بھی ہیں، آپ کے دور شریک بھائی بھی ہیں، ساتھ کے کھیلے ہوئے ہمجولی بھی ہیں، اسد اللہ ہے، اسد الرسول ہی بھی ہے، اور ان کی لاش آئی ہے کہ ناک کٹی ہوئی، کان کٹے ہوئے، اور پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا ہوا ہے۔ تو سخت ترین دن حضرت عائشہ کے نزدیک یوم احد تھا، حضور نے فرمایا نہیں، مجھ پر سخت ترین دن یوم طائف تھا۔ آپ مکے سے مایوس ہو کر طائف گئے ہیں، اور نوٹ کیجئے یہ واحد موقع ہے جہاں نظر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر بھی حضور کے ساتھ نہیں ہے، ورنہ سائے کی طرح ساتھ رہنے والی شخصیت۔ صرف ایک ہے ساتھ، زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو منہ بولے بیٹے بھی قرار دے دیے گئے تھے، لیکن یہ کہ تھے تو غلام، آزاد کردہ غلام، مولا تھے حضور کے، وہ ساتھ ہے صرف۔ آپ نے عام راستہ اختیار نہیں کیا جو کہ آسان راستہ ہے، سیل کا راستہ اب بھی ہے۔ طائف کے 2 راستے ہیں، مکے سے طائف جائے 2 راستے ہیں، ایک طریق السیل کہلاتا ہے، ایک طریق الجبل کہلاتا ہے۔ پہاڑی راستہ جو ہے انتہائی دشوار گزار، انتہائی، آج بھی آپ جب جائیں وہاں پر تو معلوم ہوتا ہے کیسے ان لوگوں نے سڑک بنائی ہے، یہ نہایت دشوار گزار، لیکن اب تو بہرحال وہ بہت عمدہ سڑک بنی ہوئی ہے۔ حضور کے زمانے میں سڑک کہاں تھی؟
کس سختی کو جھیل کر اس طریق الجبل کو آپ نے اختیار کیا، اس لیے کہ عام جو رفت کا راستہ جہاں تھا وہاں تو خطرہ تھا کہ فوراً حملہ ہو جائے، کیونکہ غالباً دارالندوا میں یہ فیصلہ ہو چکا کہ اب قتل کر دو محمد کو، ختم ہوا، ابو طالب گیا، اب کوئی ہمیں اندیشہ نہیں ہے کہ کوئی ان فائٹنگ ہو جائے گی، کوئی جو ہے سول وار ہو جائے گی قریش میں، لہذا اس لیے آپ ایوائڈ کر رہے ہیں اس راستے کو جس پر آمد و رفت عام ہے۔ وہ دشوار گزار راستے سے ہو کر طائف پہنچے، وہاں کے 3 سرداروں کے پاس جا کر اپنی دعوت پیش کی ہے، اس امید میں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی دعوت قبول کر لے، مجھ پر ایمان لے آئے تو میں یہاں منتقل ہو جاؤں، یہ میرا دارالہجرت بن جائے۔ حکمت خداوندی میں، مشیت ازدی میں یہ معاملہ جو ہے، یہ شرف پہلے سے طے تھا یثرب کے لیے، لیکن حضور کی اپنی غور و فکر، سوچ بچار، اس کے حوالے سے آپ طائف پہنچے۔ تینوں نے جو جواب دیے ہیں کلیجے سے پار ہونے والے جوابات، ایک جگہ فوراً روانہ ہو جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے تم سچے ہو، واقعی رسول ہو، تو میں نے کوئی توہین کر دی تو میں مارا جاؤں گا، اور ہو سکتا ہے تم جھوٹے ہو تو جھوٹے کو میں منہ لگانا نہیں چاہتا، لہٰذا روانہ ہی ہو جاؤں۔ ایک جگہ تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو رسول بنانے کے لیے، یہ جو قرآن مجید میں بھی آیت کوٹ ہوئی ہے، من قریتین عظیم، یہ جو کوئی رجل ہوتا، کوئی شخص جو ان 2 بستیوں میں بڑی عظمت والا ہوتا، دولت والا ہوتا، ولید ابن مغیرہ کی طرح اس کی جائیداد مکے میں بھی ہوتی، مدینے اور طائف میں بھی ہوتی، تو ایسا شخص نہیں ملا تھا اللہ کو کوئی نبی بنانے کے۔ تم جیسا یتیم مفلوق الحال، جس کا اپنا کوئی سرمایہ تھا ہی نہیں، جس کے لیے سرمایہ بھی اگر کوئی تھا تو بیوی کا تھا، وہ اللہ نے چنا۔ بہرحال آپ ان سے مایوس ہو کر روانہ ہونے لگے تو اشارہ کر دیا، جنہیں اسٹریٹ ارچنز آپ کہتے ہیں، یہ چھوکرے گلیوں کے آوارہ، کہ ذرا ان کی خبر لو۔ انہوں نے پتھراؤ شروع کیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ اگر وہ سامنے سے آ کر حضور کو شیلڈ کرتے ہیں تو وہ پیچھے سے پتھراؤ کرتے ہیں، سائڈ سے کرتے ہیں، وہ پیچھے جاتے ہیں تو سامنے سے پتھر آ رہے ہیں، ٹاک ٹاک کر ٹخنے کی ہڈی کو نشانہ بنا کر، اور یہ کہ اس سے جو خون بہ رہا ہے وہ جا کر نالین کے اندر جم گیا ہے۔ وہاں سے پھر ذرا آپ نکلے ہیں، ایک جگہ ٹھہرے، زیادہ تفصیل میں نہیں میں جا رہا، لیکن خاص طور پر یہ نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں کہ حضور کی زبان مبارک پر فریاد آ گئی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ تیری ہی جناب میں فریاد کرتا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور لوگوں کے سامنے جو رسوائی ہو رہی ہے، رسوائی، یہ رسوائی مکے میں نہیں ہوئی تھی کبھی، یہ پتھراؤ مکے میں نہیں ہوا تھا کبھی۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس الی من تکلنی، اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے، الی بعید یتجہمنی اور الی عدو ملکت امری، کیا وہ دور دراز کے لوگ جن کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کو مجھ پر حملہ کرنے کے لیے کھلی چھوٹ دے دی، اور کیا دشمن کے حوالے مجھے کر دیا کہ جو چاہے کر گزری، یہ فریاد ہے۔ لیکن اس کے بعد وہ مقام عبدیت غالب آتی ہے، یہ جو 2 نسبتیں ہیں محمد رسول اللہ کی، عبدہ و رسول، مقام عبدیت کا تقاضا کچھ اور ہے، سر تسلیم خم، کوئی شکوہ شکایت زبان پر نہ آئے۔ فرماتے ہیں ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اندیشہ تو یہ ہوا ہے کہ کہیں تو ناراض نہ ہو گیا ہو، جیسے ابتدا میں چند دن کے لیے وحی کی آمد کا سلسلہ رکا تھا تو اندیشہ ہو گیا تھا کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، جس پر وہ آیات نازل ہوئیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اسی کو کہتے ہیں فارسی میں کہ عشق است و ہزار بدگمانی، جہاں عشق کا اور محبت کا معاملہ ہوتا ہے تو بڑی جلدی بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، کہیں کوئی ناراض تو نہیں ہو گیا کسی وجہ سے، میری کوئی بات جو ہے کھل تو نہیں گئی کسی چیز سے، کوئی ایسی تو نہیں کہ ناگواری محسوس ہوئی ہو۔
تو ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اگر غضب نہیں ہے تیرا، ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں. اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات، میں تیرے چہرے انور کی اس ضیاء اور نور کی پناہ میں آتا ہوں کہ جس سے تمام اندھیارے جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں. بہرحال وہاں سے جب واپس آئے ہیں تو نوٹ کیجئے ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ، اس لیے کہ یوم طائف ایک اعتبار سے کلائمیکس ہے، ذاتی اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتلاء اور آزمائش اور امتحان اور سختی کا نقطۂ عروج، کلائمیکس. اور اسے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف النبی الخاتم میں ٹرننگ پوائنٹ قرار دیا. اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی پروٹیکشن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی. لیکن یہ کہ فوری طور پر طائف سے واپسی کے بعد معاملہ یہ ہوا ہے، عالم اسباب میں حضور کا معاملہ یہ تھا کہ آپ داخل نہیں ہو سکتے مکے میں، کیا کریں؟ وہاں قتل کا فیصلہ ہو چکا، داخل ہوں گا کوئی قتل کر دے گا، اور جب دارالندوا میں فیصلہ ہو چکا ہو تو کوئی اس کے اوپر جرم نہیں، کوئی اس کے اوپر الزام نہیں، کوئی مقدمہ نہیں بنے گا اس میں. طائف گیا تھا، خالی ہاتھ لوٹ رہا ہوں. عالم اسباب، اب نوٹ کیجیے جو نقطہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کی ساری جد و جہد عالم اسباب میں قدم بقدم زمین پر چل کر ہوئی ہے. عالم اسباب کے وہ استعمال کرتے ہوئے ایک مشرک کو، کافر کو پیغام بھیجتے ہیں، اگر تم مجھے امان دے دو، اپنی امان میں لے لو تو میں مکے میں آ جاؤں. مجھے میں بتا چکا ہوں قبیلے کی بات یہ ہوتی ہے، ایک شخص نے امان دے دی تو سب کی طرف سے امان دے دی. اس نے انکار کر دیا. پھر زید ابن حارثہ کو دوسرے کے پاس بھیجا، اس نے بھی انکار کر دیا. تیسرا شخص وہ شریف النفس تھا، مطعم بن عدی، اس کے پاس جب پیغام پہنچا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ میری امان میں آ جائیے. آپ نے فرمایا یوں نہیں، آؤ اور لے کر جاؤ. اس کی وجہ کیا ہے کہ میں اگر ایسے ہی مکے میں داخل ہو جاؤں فوراً مجھ پر حملہ کر کے ختم کر دیں تو لوگ تو کہیں گے ہمیں کیا پتا تھا کہ مطعم بن عدی نے امان دی ہے، وی ڈڈنٹ نو اٹ. لہذا آؤ اور لے کر جاؤ. اس درجے اسباب جو ہے دنیاوی، یہ عالم اسباب ہے، اور یہاں جو جد و جہد کرنی ہے اس عالم اسباب کے اندر رہتے ہوئے کرنی ہے. ان اسباب کو بروئے کار لا کر کرنی ہے، انہیں استعمال کر کے کرنی ہے. لہذا آپ نے ایک مشرک کافر کی امان لینی قبول کی، اور پھر وہ مطعم بن عدی آیا ہے ہتھیار سجا کر، 6 بیٹے ساتھ لے کر، 6 بیٹے ہتھیاروں سمیت، اور کہتا ہوا میں نے محمد کو امان دی ہے، آج سے محمد میری امان میں، تب مکے میں داخل. یہی وجہ ہے کہ حضور کو اتنا پاس تھا اس کے اس احسان کا. غزوہ بدر میں جب 70 قیدی قریش کے حضور کے ہاتھ میں تھے، اسیران بدر، حضور نے فرمایا تھا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا تو میں ان 70 کے 70 کو چھوڑ دیتا بغیر کسی فدیے کے. لیکن یہ کہ مطعم بن عدی کا اس دوران انتقال ہو چکا تھا، وہ اسی حالت کفر و شرک کے اندر بڑھ گیا. میں نے کچھ جھلکیاں آپ کو دکھائی ہیں. یہ 10 برس ہیں. حضور کا جو انقلابی جد و جہد کا عرصہ ہے وہ 20 برس کا ہے. عرب میں انقلاب کی تکمیل جو ہے سن 8 ہجری میں ہو گئی. مکہ فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، حنین میں فتح حاصل ہو چکی ہے، عرب میں انقلاب ہو گیا. لہذا 12 برس مکے کے اور 8 برس مدینے کے شامل کر لیجئے، 20 برس. ان 20 کو 2 حصوں میں تقسیم کیجئے، 10 سال ادھر 10 سال ادھر. پہلے 10 سال کا حاصل یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کل 125 یا 150 افراد ایمان لائے. آپ کی یہ حیثیت نہیں تھی کہ آپ مکے میں اپنے بل پر ان ہز اون رائٹ آپ قیام کر سکیں. لہذا آپ نے ایک کافر اور مشرک کی امان لی. یہ ہے 10 برس کی محنت شاقہ کا حاصل. اگلے 10 برس میں وہ انقلاب جس تیزی کے ساتھ مکمل ہوا ہے، اسی سال جبکہ طائف سے واپس آئے، حج کے ایام میں آپ پھر رہے ہیں مختلف وادیوں میں جہاں حاجی ٹھہرے ہوئے ہیں. یثرب کے 6 حاجی آپ کو مل گئے.
ان کے سامنے آپ نے اپنی دعوت رکھی. وہ خزرج کے قبیلے سے تھے. مدینے میں یہودی چونکہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی آخری زمان کا ظہور ہونے والا ہے، ان قریب جو ہے آخری نبی کا ظہور ہوگا. اور جب ان کے جھگڑے ہوتے تھے اوس اور خزرج سے یہودیوں کے، اور مار کھاتے تھے ان سے، جیسے بنیے اگر ان کا کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا گاؤں میں تو ظاہر بات ہے مار تو ان کا مقدر تھی، ایسے ہی وہ مار کھاتے تھے. لیکن کہتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں دبا لیتے ہو، لیکن دیکھو نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب ہے، جب ہم ان کے ساتھ ہو کر تم سے لڑیں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو. یہ کانوں میں ان کے باتیں پڑی ہوئی تھیں. لہذا جب حضور نے اپنی دعوت پیش کی، انہوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا. معلوم ہوتا ہے یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر یہود کرتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ یہودی ان پر ایمان لے آئے، تم ایمان لے آؤ. وہ 6 آدمی ایمان لے آئے. اگلے سال انہوں نے چھوٹی بہت جو بھی دعوت دی ہوگی اس کے نتیجے میں 12 آ گئے. اب انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مبلغ دیجئے، کوئی معلم دیجئے، مقری دیجئے جو قرآن ہمیں پڑھائے. آپ سے تو ہماری ملاقات اب 1 سال بعد ہوگی، اس لیے کہ عرب میں سفر کرنا کوئی آسان کام تھا. ہر وقت خطرہ قتل و غارت کا، قافلے لٹ رہے پٹ رہے. تو وہ تو جو اشہر حرم ہوتے تھے، حج کے مہینے، ان میں امن و امان ہوتا تھا، کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا، کوئی قتل و غارت کری نہیں. تو اگلے سال ملاقات ہوگی. تو آپ ہمیں دیجئے کوئی مقری پڑھانے والا. قرائے نام قرائے فال بنا میں من دیوانہ زدن حضرت مصعب بن عمیر کو حضور نے معین کیا. وہ سب جاؤ. وہ چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد ایک اور کو بھیج دیا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی. ان دو نے وہاں جا کر 1 سال میں جو دعوت اور تبلیغ کا کام کیا، قرآن پڑھایا لوگوں کو. حضرت مصعب کا نام ہی پڑ گیا المقری، جا المقری، وہ آیا استاذ پڑھانے والا. اس کے نتیجے میں اگلے سال 75 افراد آ گئے اور بیعت عقبہ ثانیہ ہو گئی، جس کے نتیجے میں ہجرت کا راستہ کھل گیا یثرب کی طرف. اوس اور خزرج کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے ان دونوں اس 75 افراد کے اندر. تو معلوم ہوا کہ دونوں قبائل نے گویا کہ بحثیت مجموعی اسلام کی طرف پیش قدمی کر لی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی وہ مشیت اس طور سے پوری ہوئی کہ پھر ہجرت ہوئی مدینے کی. اور یہ کہ پہلے حضور نے بقیہ صحابہ کو اجازت دے دی، خود منتظر رہے جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن نہ آ جائے اللہ کی طرف سے. اس کے ضمن میں بھی ایک واقعہ ضرور سنا دینا چاہتا ہوں. حضرت ابوبکر حضور کے ساتھ سفر کے لیے بالکل تیار. پوچھ رہے ہیں حضور اجازت آ گئی؟ نہیں ابھی نہیں آئی. اگلے روز پھر آئی اجازت؟ نہیں آئی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن عجیب ہم نے دیکھا، دوپہر کے وقت اپنے چہرے اور سر کے اوپر کپڑا آپ نے اوڑھا ہوا ہے پوری طریقے سے. بہت غیر معمولی بات. دوپہر میں عرب میں کسی کے ہاں جانا اور وزٹ کرنا جو ہے یہ نہ آج جو ہے کوئی پسندیدہ بات ہے نہ پہلے کبھی تھی. یہ قیلولے کا وقت ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں ہم حیران ہوئے کہ حضور چلے آ رہے ہیں. اب آ کر آپ نے پہلی بات یہ فرمائی کہ ابوبکر اجازت آ گئی ہے ہجرت کی. حضرت ابوبکر بہت خوش ہوئے. انہوں نے اپنے طور پر 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھی، کھلا پلا کے خوب فربا موٹا کیا ہوا تھا تاکہ تیز دوڑیں اور سفر ہجرت میں وہ اونٹنیاں کام آئیں، ایک اپنے لیے ایک حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے خوشی کے انداز میں کہ اب شاباش ملے گی کہ تم نے واقعتاً تیاری کی، اہتمام کیا. تو عرض کیا کہ حضور میں نے یہ 2 اونٹیاں تیار کر رکھی. ذرا سا توقف فرمایا، ٹھیک ہے ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا. رو پڑے حضرت ابوبکر کہ حضور مجھ سے بھی یہ مغایرت. لیکن یہ تھی غیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال وہ سفر ہوا اور اس کے بعد پھر آپ کی اس جد و جہد کا دوسرا دور شروع ہو گیا. میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس پورے انقلابی عمل کو یہاں بیان کروں. اس مکی دور میں دعوت، تربیت اور تزکیہ، تنظیم اور صبر محض 4 چیزیں بیک وقت چلی ہیں. صبر محض کیا تھا کہ اس دور میں
یہ تیاری کا دور ہے. جب تک کہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ کفر کے سامنے آمنے سامنے کھڑے ہو کر مقابلہ کریں، اس وقت تک اگر تم پر کوئی زیادتی کی جائے تو جھیلو اور برداشت کرو اور صبر کرو، کوئی جوابی کارروائی نہ کرو. یہ انتہائی سمجھیے کہ کروشل تھا معاملہ حضور کی کامیابی کا اور حضور کی دور اندیشی کا، معاملہ فہمی کا. قرآن مجید میں وحی جلی میں کوئی ایسا حکم نہیں آیا تھا. وہ تو حکم جو ہے اس کا تذکرہ آتا ہے سورہ نساء کے اندر کہ ایک وقت تھا جبکہ تم سے کہا گیا تھا کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو. اس وقت تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں جنگ کی اجازت ملنی چاہیے. اب آج جبکہ جنگ فرض کر دی گئی ہے، کچھ لوگ ہیں کہ جو اسے کرنی کترا رہے ہیں. وہاں یہ ذکر سورہ نساء میں آیا ہے، مکی صورتوں میں کہیں اس کا ذکر نہیں. اب یہ بھی عین ممکن ہے کہ وحی خفی کے ذریعے سے اللہ نے یہ حکم دیا ہو. حضور پر صرف وحی جلی نہیں آتی تھی، وحی خفی بھی آتی تھی. لیکن اس سے زیادہ قرین قیاس یہ کہ حضور کا اپنا تدبر تھا، حضور کی اپنی تدبیر تھی، حضور کی اپنی سوچی سمجھی رائے تھی کہ کوئی انقلابی جماعت جبکہ ابھی وہ تھوڑی ہے، تعداد میں کم ہے، قوت میں کمی ہے، اگر وہ وائلنٹ ہو جائے تو کچل دی جائے گی. وہ وائلنٹ نہیں ہے تب بھی ستائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، انہیں گھروں میں بند کیا جا رہا ہے، ان کو بھوکا رکھا جا رہا ہے، غلاموں کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے. 2 حضرات کو تو شہید بھی کر دیا گیا، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہما، میاں بیوی. لیکن یہ کہ جب اس حالت میں یہ کر رہے ہیں جبکہ ہماری طرف سے کوئی جوابی کارروائی نہیں، کوئی ریٹیلیشن نہیں، اگر کہیں کوئی جوابی کارروائی ہو جائے تو پورا جواب مل جائے گا انہیں کہ وہ ہمیں کرش کر کے رکھتے ہیں. یہ انتہائی حکیمانہ فعل، انتہائی مدبرانہ انداز. وی ہیو ٹو بائی ٹائم. ابھی تو ہمیں وقت چاہیے کہ ہم اپنی دعوت و تربیت کے ذریعے سے اپنے بیس کو، اپنی طاقت کو وسیع کریں، مضبوط کریں، مستحکم کریں. جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن. درویشی کا انداز اختیار کرو، اس سے موافقت اختیار کر لو اور پھر اس پر لگے رہو لگے رہو لگے رہو، کوشش کرتے رہو. آخر دعوت و تبلیغ بھی تو درویشی ہوتی ہے. پھر یہ کہ درویش کو اگر آپ نے تھپڑ مار دیا تو وہ جواب میں آپ کو تھپڑ نہیں مارے گا. یہی درویشی ہے. بدھ مت کے بھکشو ہیں، ظاہر بات ہے کہ ان کے آپ کو خلاف اقدام بھی کریں گے، وہ جوابی کارروائی نہیں کریں گے. تو دعوت و تبلیغ، تربیت و تزکیہ، تنظیم اور صبر محض، نو ریٹیلیشن، نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفense، چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیں. حضرت خباب بن الارض سے کہا گیا اتارو کرتا، اتار دیا. دیکھتے ہوئے انگارے زمین میں بچھا رکھے ہیں پہلے ان کی نگاہوں کے سامنے، لیٹ جاؤ، لیٹ گئے. حکم ہے محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ ایک آدمی ڈیسپریٹ ہو جائے کہ یہ تو مجھے زندہ کے کباب بنانے چلے ہیں، اور وہ کوئی اقدام کرے تو 2-4 کو مار کر تو مرے گا نا. ڈیسپریٹ آدمی. بلی کو بھی اگر آپ کارنر کر لیں اور اسے محسوس ہو کہ اب اس نے میرے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے بھاگنے کا، وہ آپ پر حملہ آور ہو جائے گی. بلی تو ایک انسان، اسے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ تو مجھے بھوننے لگے زندہ کو، تو وہ اگر کوئی کارروائی کرے گا تو 1-2 کو تو مار کر مرے گا نا. لیکن نہیں، اجازت نہیں. تو یہ جو 12 برس ہیں مکے کے، یہ دعوت و تبلیغ، تربیت و تزکیہ، تنظیم، جس کا کلائمیکس ہے بیعت عقبہ ثانیہ، جس میں کہ حضور نے عہد لیا، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی عثرۃ علینا وعلی لا ننازع امر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، اطاعت کریں گے، خواہ مشکل ہو خواہ آسان ہو، خواہ طبیعتیں آمادہ ہو خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، اور جنہیں بھی آپ امیر بنائیں گے، ذمہ دار بنائیں گے، ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں، ان سے تعاون کریں گے، اور جہاں بھی کہیں ہوں گے حق بات اور صحیح مشورہ ضرور پیش کر دیں گے. یہ بیعت تھی، اس کی بنیاد پر ایک عظیم تنظیم وجود میں آئی. اور یہ صبر محض، یہ 4 مراحل تھے اس عمر کے، اس انقلابی جد و جہد کے، جو مکے میں پورے ہو گئے. مدینے میں آ کر اب میں بہت اختصار سے چند باتیں صرف عرض کروں گا، کافی وقت ہو چکا ہے. 6 مہینے آپ نے لیے 3 کاموں کے لیے، جس کو کہیں گے ہم انٹرنل کنسالیڈیشن.
مسجد نبوی کی تعمیر جو ایک مرکز بن گیا، اب یہ دارالندوہ بھی ہے، دارالمشاورہ بھی ہے، یہ دارالعبادہ بھی ہے، دارالصلاۃ بھی ہے، یہی دارالتعلیم بھی ہے، یہی دارالتزکیہ بھی ہے، دارالاحسان بھی ہے۔ خانقاہ کہہ لیں، درسگاہ کہہ لیں، تربیت گاہ کہہ لیں، عبادت گاہ کہہ لیں، حکومت کا مقام کہہ لیں، مشورے کی جگہ کہہ لیں، پارلیمنٹ ہاؤس کہہ لیں، یہ سب مسجد نبوی ہے، ایک مرکز وجود میں آ گیا۔ نمبر 2، انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنانا، تاکہ یہ دو حصے، جماعت، اسلامی جماعت کے دو حصے مربوط ہو جائیں۔ نمبر 3، یہودیوں کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کر کے انہیں جکڑ لینا، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، کہ اگر مدینے پر باہر سے حملہ ہوا تو سب مل کر دفاع کریں۔ یہ تھی آپ کی، اور یہاں میں آپ کو بتا دوں، ٹوائنبی نے ایک بڑا زہر بھرا جملہ کہا تھا حضور کے بارے میں، محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین۔ محمد نبی کی حیثیت سے تو ناکام ہو گئے، مکے میں جو نقشہ تھا، دعوت ہے، تبلیغ ہے، تربیت ہے، تزکیہ ہے، صبر ہے، یہ تو تھا وہ واقعی جو نبی کام کیا کرتے تھے، وہی جو حضرت عیسیٰ نے 3 سال کیا، وہی کام تھا نا یہ۔ بٹ دیر ہی فیلڈ، ناکام ہو گئے، بھاگے وہاں سے۔ ان کا کہنا یہ ہے، یہ فلائٹ ٹو مدینہ کہتے ہیں، فرار، مدینے کی طرف فرار، یہ فرار نہیں تھا۔ یہ جیسے آلٹرنیٹ بیس کی تلاش میں آپ گئے تھے طائف، مشیت ازدی کچھ اور تھی، یہ آلٹرنیٹ بیس تھا جو مدینے کی شکل میں اللہ نے عطا کیا، اپنی جد و جہد کو لانچ کرنے کے لیے، اپنے آفینسو کے لیے بیس، وہ مدینہ عطا کیا۔ تو جو پروفیسر منٹگمری واٹ ہے، جس کو کہ ایک مرتبہ ضیاء الحق صاحب نے یہاں پہ خاص طور پر بلایا تھا، برطانوی پروفیسر ہے، اس نے سیرت النبی پر 2 کتابیں لکھی ہیں، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، اور ان دونوں کتابوں کے اندر حضور کی شخصیت کے متضاد پہلوؤں کو نمایاں کیا ہے۔ مکے والا محمد کچھ اور ہے، مدینے والا اور ہے۔ مکے والا محمد تو واقعی داعی ہے، مبلغ ہے، مربی ہے، مزکی ہے، درویش ہے، وہ تو واقعی نبیوں والا نقشہ ہے، جیسے نبی ہوتے تھے۔ مدینے والا محمد تو اسٹیٹس مین ہے، سیاستدان ہے، سپہ سالار ہے، یہ تو ہے ہی دوسری شخصیت بالکل۔ لیکن یہ کہ جو بھی اس نے شرارت کی ہے ان 2 کتابوں کو علیحدہ علیحدہ اور اس کے تضاد کو نمایاں کرنے کے لیے، اس سے قطع نظر محمد مدینہ میں اس نے حضور کے لیے مدح کے، تعریف کے جتنے سپرلیٹوز ہیں سب جمع کر دیے جو انگریزی زبان میں ہو سکتے تھے۔ آپ کی دور اندیشی، آپ کی معاملہ فہمی، آپ کی ہر نئی صورتحال کے بارے میں صحیح اقدام کی صلاحیت، آپ کی انسان شناسی، انسان کو سمجھ لینا، اور ہر انسان سے اس کی سطح پر بات کر سکنا، ہر انسان سے اس کی صلاحیت اور استعداد کے مطابق کام لے لینا، یہ انسان شناسی اگر نہ ہو تو دنیا میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ موقع شناسی، تدبر، سیاست، آپ کی اسٹیٹس مین شپ، اس کے لیے سارے سپرلیٹوز جتنے بھی ممکن ہے وہ جمع کر دیے ہیں۔ اسی لیے دھوکہ کھاتا ہے مسلمان کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے، حالانکہ وہ کنٹراسٹ دکھا رہا ہے کہ یہ ہے آپ کے اوصاف بحیثیت سیاستدان اور اسٹیٹس مین کے، بحیثیت نبی تو ناکام ہو گئے، مدینے سے، مکے سے بھاگ کر مدینے میں پناہ لینی پڑی، تو یہ زہر گھولا ہوا اس نے۔ لیکن میں نے اس لیے بتایا کہ واقعتاً یہ میثاق مدینہ شاہکار تھا محمد رسول اللہ کی معاملہ فہمی، دور اندیشی اور سیاست کو سمجھنے کا۔ ان تینوں قبیلوں کو جکڑ لیا ہے میثاق مدینہ میں، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ۔ یہ دوسری بات ہے، بعد میں وہ ایک ایک کر کے اس سے غداری کے مرتکب ہوتے رہے، لیکن ظاہر بات ہے جب غداری بھی کرتے تھے تو رک رک کر، چھپ چھپ کر، کھلے عام ان کو جو ہے، ظاہر بات ہے معاہدہ کیا ہوا ہے، جکڑے ہوئے اس میں، کھلے عام جو ہے اپنی ان سرگرمیوں کی انہیں ضرورت نہیں ہوئی، در پردہ سازشیں کرتے رہے، مکے والوں کو ابھارا، کسی اور کے لیے کیا، اپنی امداد کا وعدہ کیا، پھر جو بھی خلاف ورزیاں ہوئیں تو ایک ایک کر کے مدینے سے نکالے بھی گئے، بنو قینقاع، پھر بنو نذیر اور پھر بنو قریظہ، تینوں کے تینوں۔ بہرحال 6 مہینے حضور نے لیے ان 3 کاموں کے لیے۔ 7ویں مہینے سے آپ نے چھوٹے چھوٹے دستے اب بھیجنے شروع کر دیے مکے کی طرف، چیلنجنگ، اب یہ انداز ہے چیلنج کا، اب یہ ایکٹیو ریزسٹنس، باطل کو چیلنج دینے کا انداز۔ یہ 8 مہمیں ہیں بدر سے پہلے، بدقسمتی سے
سیرت کی کچھ وہ کتابیں جو انگریزی دور میں لکھی گئیں ان میں ان کو پلے ڈاؤن کیا گیا ہے، چھپایا گیا ہے، یہاں تک کہ علامہ شبلی نے بھی ان کو چھپایا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہجرت کے بعد جنگ کا آغاز محمد کی طرف سے ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، قریش مکہ کی طرف سے نہیں ہوا۔ اور یہ وہ بات تھی کہ جو اس دور میں جبکہ ہمارے اوپر یہ تنقید ہوتی تھی کہ اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے اور یہ تو بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے، یہ تو خونی لوگ ہیں، جنونی لوگ ہیں، یہ تو آپ دلیل سے بات نہیں کرتے، طاقت سے بات کرتے، یہ چونکہ مسلسل پروپیگنڈا ویسٹ کی طرف سے ہو رہا تھا تو ہمارا انداز ہو گیا تھا اپولوجیٹک، نہیں جناب، حضور نے تو جنگ جو کی دفاعی کی ہے، صرف وہ تو انہوں نے آغاز کر دیا تھا تو آپ نے دفاع کیا، یہ حالانکہ 100% غلط ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور کو اللہ نے بھیجا تھا دین کو غالب کرنے کے لیے۔ آپ مکے سے مدینے آ کر وہاں کی جو نخلستانوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں آرام کرنے تو نہیں آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو تھا اپنی اس جد و جہد کے اگلے مرحلے کو، اس کے آفینسو کو لانچ کرنے کے لیے ایک بیس ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ آپ تو زیادہ سے زیادہ وہ 6 مہینے ویٹ کر سکتے تھے تاکہ وہاں اپنی پوزیشن کو مستحکم کر لیں، اس سے زیادہ جو ہے آپ کے لیے ممکن نہیں تھا، لہذا آپ نے آغاز کیا، سلسلہ آپ کی جانب سے شروع ہوا ہے۔ 8 مہمیں بدر سے پہلے ہیں جن میں 4 میں حضور خود بھی شریک ہوئے، لہذا وہ غزوات کہلائیں گے، اور 4 وہ تھے جن میں حضور نہیں گئے تو وہ سرایا کہلاتے ہیں۔ اب اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا اس وقت، لیکن ان مہموں کا مقصد کیا تھا ایک لفظ پہلے استعمال کر چکا ہوں، قریش کو چیلنج کرنا۔ اب 2 لفظ اور سمجھ لیجئے، اکنامک بلاکیڈ آف مکہ، کیونکہ ان کا سارا جو معاملہ تھا معاش کا، وہ جو تجارتی قافلے جاتے تھے، شمال کی طرف قافلہ جاتا تھا، شام کی طرف وہ بدر سے ہو کر گزرتا تھا۔ بدر ظاہر بات ہے مکے سے 80 میل کے فاصلے پر ہے اور مدینے سے اور مکے سے 200 میل کے فاصلے پر ہے، لہذا یہ زد میں تھا مسلمانوں کی۔ ادھر جو قافلہ جاتا تھا یمن کی طرف وہ نخلا سے ہو کر گزرتا تھا، حالانکہ وہ تو مدینے سے اور بھی زیادہ دور ہے، مکے سے بھی زیادہ دور، مکے سے جنوب مشرق کی طرف جا رہے ہیں، وہاں بھی آپ نے ایک مہم بھیج دی، نخلا کے اندر بھی مہم بھیج دی۔ مقصد کیا تھا کہ قریش کو یہ بتا دینا کہ اب تمہاری لائف لائن ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس کو کہتے ہیں جدید اصطلاح میں اکنامک بلاکیڈ آف مکہ۔ نمبر 2 دوسری اصطلاح پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش۔ حضور خود جہاں بھی گئے ان 4 مہموں کے دوران تو وہاں کے جو علاقائی قبائل تھے ان سے آپ نے معاہدے کر لیے، یا تو وہ پہلے الائی تھے قریش کے، اب ہو گئے حضور کے، یا یہ کہ انہوں نے نیوٹرلٹی کا معاملہ کیا کہ ہم نہ آپ کا ساتھ دیں گے قریش کے خلاف، نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف۔ لیکن دونوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ زون آف پولیٹیکل انفلوئنس آف قریش واز ڈیمینشنگ اینڈ زون آف پولیٹیکل انفلوئنس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز انکریزنگ۔ قرآن مجید میں مکی صورتیں جو درمیانی دور کی ہیں ان میں یہ آیت آپ کو ملتی ہے، نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، ہم زمین کو چاروں طرف سے گھیرتے ہوئے لا رہے ہیں مکے کی طرف۔ مکی دور میں وہ کیا تھا کہ ان قبائل میں بھی اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا، اور گویا کہ اب مکے کی طرف اسلام جو ہے دوسرے قبائل سے پیش رفت کر رہا تھا۔ اب اس کی شکل کیا بنی ہے کہ حضور نے جب ان قبائل کے ساتھ معاہدے کر لیے تو پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے حضور کا بڑھتا چلا گیا اور قریش کا گھٹتا چلا گیا۔ اس پر تنگ آمد بجنگ آمد، قریش کا وہ 1000 کا لشکر نکلا ہے، اس کا جو ایکسائٹنگ کازز ہو گئے تھے وہ 2 ہو گئے تھے، ایکسائٹنگ کازز فوری۔ ایک تو جو نخلا میں آپ نے گروپ بھیجا تھا اس کی مٹ بھیڑ ہو گئی ایک تجارتی قافلے سے جو قریش کا تھا، ایک مشرک مکے والا مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا، ایک کو انہوں نے اسیر بنایا لے آئے اور مال تجارت بھی لے آئے۔ اب شور مچ گیا مکے میں کہ محمد کی یہ جرت کہ اس کے آدمیوں نے ہمارا آدمی مار دیا، یہ پہلا قتل ہے جو ہجرت کے بعد ہوا ہے۔ کفار کی طرف سے ہجرت کے بعد سے لے کے تاحال کوئی قتل نہیں ہوا، پہلا قتل ہوا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک کا۔ ثانیاً جب حضور نے پیچھا کیا تھا قریش کے قافلے کا جو ابو سفیان لے کر جا رہا تھا یا جا رہے تھے کہنا چاہیے کیونکہ بعد میں ایمان لے آئے صحابی ہیں، اس وقت تک وہ کافر تھے، مشرک تھے،
تو حضور نے پیچھا کیا تھا لیکن وہ نکل گئے تھے جلدی سے. اب وہ واپس آ رہا تھا قافلے کو لے کر. اسے اندیشہ ہوا اب قافلہ جو ہے وہ تو لدا پھندا ہے, 1000 اونٹ ان کے اوپر مال تجارت لدا ہوا, سمجھیے کروڑوں کا سامان ہے. اس نے SOS کال بھیجی. 2 کام کیا ابو سفیان, نہایت اسٹیٹس مین, نہایت مدبر انسان تھے. ایک طرف قریش کو کال بھیج دی SOS کال کہ مجھے خطرہ ہے محمد سے اور ان کے آدمیوں سے کہ وہ حملہ کریں گے اور ہمیں لوٹ لیں گے, لہذا مدد بھیجو. دوسری طرف راستہ بدل دیا خود, بجائے بدر سے ہو کر گزرنے کے نیچے اسفل منکم جو آیا ہے سورہ انفال میں, وہ نیچے یعنی ساحل کے ساتھ ساتھ ہو کر گزر گئے. لیکن وہاں جو کال پہنچ گئی تھی ادھر سے ابو سفیان کی کال پہنچ گئی, ادھر سے وہ لوگ روتے پیٹتے ہوئے آگے, چیختے چلاتے ہوئے, کپڑے پھاڑتے ہوئے کہ محمد کے آدمیوں نے ہمارا ایک آدمی مار دیا. اس کے نتیجے میں قریش کے جو ہاکس تھے ان کا پلڑا بھاری ہو گیا ڈوز پر. یہ 2 اصطلاحات بھی جدید ہیں, ہر قوم میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں بھی آج یہ صورت موجود ہے. کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ہرچے بعد آباد لڑ جاؤ بھارت کے ساتھ. وہ ہاکس ہیں اس وقت. نتائج کیا ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی وہ تکلیف گوارا نہیں کرتے. جوش ہے, خروش ہے, ولولہ ہے. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو نہیں کہہ رہے کہ بھائی سوچو, اس کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں. آل آؤٹ وار بھارت اور پاکستان کی کیا نتائج ہوں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ, لیکن یہ کہ خدا نہ خواستہ تو میں کہہ رہا ہوں, لوگوں کا تو کہنا یہ کہ خواستہ ہی خواستہ ہوئے گا لازماً یہ کہ وہ ایٹمک وار بن جائے گی. نہ خواستہ کا کیا سوال, وہ تو لازماً بنے گی ایٹمک وار. اور اس کے جو نتائج ہوں گے جتنے ہولناک ہوں گے, اور جس کا سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر عالمی قوتیں ہمارے اوپر آ کر حملہ کریں گی اور ہماری ایٹمی صلاحیت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گی. جیسے صدام حسین کی صلاحیت کو انہوں نے ختم کیا, اگلا پچھلا کھایا پیا سارا اگلوا دیا, اور ابھی اس پر بس نہیں ہے. بہرحال کچھ لوگ وہ ہیں جو مشورہ دے رہے ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھو, سوچو. تو یہ ڈوز کہلائیں گے, وہ ہاکس کہلائیں گے. قریش میں بھی دونوں طرح کے لوگ تھے. ہاکس میں ابو جہل تھا, عقبہ ابن ابی معیط تھا, اور بڑے بڑے لوگ تھے. وہ کہتے تھے چلو جی چل کر مدینے پہ حملہ کرو, ختم کرو محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو. دوسری طرف کچھ وہاں ڈوز بھی تھے. عتبہ ابن ربیعہ ایک بزرگ شخصیت جو پہلا مقتول ہے بدر کے میدان میں, لیکن وہ بہت شریف النفس انسان تھا. عتبہ ابن ربیعہ. حکیم ابن حزام, وہ تو شاید اندر کھاتے ایمان بھی لا چکے ہو, لیکن ظاہر نہیں کیا تھا انہوں نے. بہت شریف انسان. وہ کہتے تھے کہ بھائی نہیں, اب وہ بلا ہمارے سر سے ٹل گئی. عتبہ ابن ربیعہ کا قول آپ کو سنا رہا ہوں کہ دیکھو وہ بلا ہمارے سر سے ٹل گئی, محمد ان کے ساتھ ہی چلے گئے. اب تم محمد کو عرب کے حوالے کر دو. عرب سے مراد بقیہ عرب, اس لیے کہ محمد تو چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں, انہوں نے اپنی دعوت پھیلانی ہے. تو جو رد عمل ہمارا ہے وہی ہوگا. سارے کے سارے عرب کے لوگ جو ہے بت پرست ہیں, مشرک ہیں. اگر ان سے کشمکش ہوئی محمد کی, تو اگر محمد ان پر غالب آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہمارا کیا جائے گا. ہے تو قرشی نا, ہمارا اپنا بھائی ہے نا. گویا کہ قریش کی حکومت قائم ہو جائے گی پورے عرب پر. اور اگر بقیہ عرب نے محمد کو ختم کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم, تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا, اور تمہیں اپنی تلواریں اپنے بھائیوں کے خون سے رنگین نہیں کرنی پڑیں گی. آخر محمد کون ہے؟ بنی ہاشم میں سے ہیں. ابو بکر کون ہے؟ وہ آخر تمہارے قبائل میں سے ہیں. عمر کون ہے؟ بنو عدی میں سے ہے. ابو بکر بنو تیم میں سے ہے. آخر یہ لوگ کون ہیں؟ خود ابو سفیان کا, خود عتبہ ابن ربیعہ کا بیٹا ادھر ہے, حذیفہ. یہ سارے جو ہیں آپس کے رشتے ہیں تمہارے. حضرت ابو بکر حضور کے ساتھ تھے, بیٹا عبد الرحمن ادھر سے آیا تھا لڑنے کے لیے, اور اس نے کہا بھی تھا کہ ابا جان بدر میں ایک موقع پر آپ میری زد میں آ گئے تھے, میں نے آپ کو چھوڑ دیا, رعایت کی آپ کے ساتھ. جب حضرت ابو بکر نے جواب دیا تھا کہ بیٹے یہ تم نے اس لیے کیا کہ تم کفر کے لیے, باطل کے لیے لڑ رہے تھے, خدا کی قسم اگر تم کہیں میری زد میں آ جاتے میں کبھی نہ چھوڑتا. تو اس نے یہ کہا عتبہ ابن ربیعہ نے کہ ہم اپنی تلواریں اپنے بھائیوں کے خون سے رنگیں, اس سے بہتر ہے عرب جو ہے باقی نبٹ لے کے ختم کر دیں گے. اور اگر ان کا پلڑا باری ہو جائے تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ پورے جزیرہ نما عرب پر ہماری حکومت قریش کی ہوگی نا. لیکن جب یہ دو چیزیں آ گئیں تو اب یہ جو ڈوز تھے وہ بے بس ہو گئے. ہاکس جو ہے انہوں نے تیاری کی, تبل بجایا, 1000 کا لشکر تیار کر کے کیل کاٹے سے لیس چل پڑے.
اس میں بھی ایک بات بتا دوں، جب عین بدر کے میدان میں پہنچ گئے، ادھر سے حضور بھی اپنی 313 کی نفری لے کر آ گئے، انہیں پیغام پہنچ گیا کہ ہمارا قافلہ تو بچ کے نکل گیا، پہنچ گیا وہ تو بچ گئے، اس کے لیے کوئی اندیشہ نہیں رہا۔ حکیم ابن حزام آتے ہیں، عتبہ ابن ربیعہ، وہی شریف النفس انسان، کہتے دیکھیے ہمارا قافلہ تو بچ کے نکل گیا ہے، اب لڑائی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی حیثیت ایسی ہے کہ آپ اگر چاہیں تو یہ خونریزی رک سکتی ہے۔ دونوں مل کر آئے، جو ہوک اعظم تھا سب سے بڑا، ابو جہل اس کے پاس، جب عتبہ نے یہ بات پیش کی اور ساتھ ہی یہ کہا کہ وہ جو ہمارا ایک آدمی قتل ہو گیا تھا محمد کے آدمیوں کے ہاتھوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی دیت، اس کا خون بہا میں ادا کر دیتا ہوں، باقی یہ کہ ہمارا قافلہ تو بچ کے نکل ہی گیا ہے، تو خام خواہ اس خونریزی سے جو ہے اوائڈ کریں، واپس چلیں۔ ابو جہل نے ایک تو بلایا اس کے بھائی کو جو مقتول تھا کہ تمہارا جو بدلہ ہے وہ تمہارے ہاتھ سے جا رہا ہے، اور اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور چیخ ماری، اور جو بھی عرب کا رواج تھا کہ مجھے تو قصاص چاہیے، بدلہ چاہیے، مجھے کوئی خون بہا نہیں چاہیے۔ اور پھر تانا دیا اس نے کہ عتبہ شاید تم پر بزدلی طاری ہو گئی کہ تمہارا اپنا بیٹا حذیفہ جو ہے وہ سامنے مقابلے میں ہے۔ اب یہ بہت بڑا تانا تھا عرب کے لیے، شریف النفس اور شریف النسب جو ہے، اس نے کہا اچھا اب یہ کل معلوم ہوگا کہ کون بزدل ہے اور کون بہادر ہے۔ چنانچہ اگلے دن سب سے پہلے عتبہ میدان میں آیا ہے، اپنے بھائی کو لے کر، شیبہ کو، اپنے بیٹے ولید کو لے کر مبارزت ہوئی۔ ادھر سے 3 انصاری صحابی نکلے، پوچھا کون ہو تم لوگ؟ ان کا انصار مدینہ میں سے، نہیں ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں اپنے لوگوں سے لڑنا ہے، برابر کے لوگ چاہیے ہمیں۔ اس پر پھر حضرت حذیفہ نکلنے لگے اپنے باپ کے مقابلے کے لیے، تو حضور نے روک دیا اشارہ کر دیا۔ پھر حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ، یہ 3 افراد نکلے، عبیدہ ابن حارث، اور پہلا قتل